بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ساتھی خیریت سے ہوں گے اور اسباق بھی آپ بہت اچھے طریقے سے سن رہے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور ان کے محض خاص توفیق سے ہم مثال کے قوانین بھی اپنے اختتام تک پہنچا چکے ہیں۔ تو مثال کے قوانین بھی آپ کے ختم ہو گئے ہیں۔ اب ہم مثال کے ابواب پڑھیں گے اور مثال کے ابواب کے اندر ہم آپ کو اجرا کرائیں گے۔ یہاں پر مثال میں آپ کو اجرا کرانے کی بہت زیادہ کوشش کی جائے گی، بلکہ یوں کہہ دیجئے کہ آپ کو اجرا یہاں پہ بہت زیادہ کرائی جائے گی۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، اجرا کے اسباق میں شرکت لازمی کریں۔ اگر آپ کو ابھی تک قوانین یاد نہیں تو آپ ان قوانین کو یاد کر لیں۔ میں پچھلے مثال کے تمام قوانین کی لنکس آپ کو ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں۔ یہ جہاں پہ ٹائٹل لگا ہوا ہوتا ہے اس نیچے ڈسکرپشن میں آپ دیکھ لیجئے گا، آپ کو تمام قوانین کی لنکس مل جائیں گے۔ تو مثال کے قوانین کو بہت اچھے طریقے سے آپ یاد کریں، پھر اس کے بعد آپ نے ابواب کو، خصوصاً پہلے باب کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے یاد کرنا ہوتا ہے۔ باقی باب انشاءاللہ آپ کو یاد ہوتے رہیں گے۔ ہم آپ کو صرف صغیر کی اجرا کرائیں گے اور پھر اگر ہم نے ضرورت محسوس کی تو اس کے بعد آپ کو اس باب کے ہر گردان کی اجرا آپ کو کراتے جائیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ ہمیں جو وقت دیتے ہیں 10 سے 15 منٹ، یہ آپ کا وقت بہت قیمتی ہے۔ یہ آپ کی زندگی کے ان قیمتی لمحات میں سے کچھ لمحات ہے جو آپ یہاں پر آ کر خرچ کرتے ہیں اور اس کا آپ کو فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ ہم فضول ویڈیوز اور فضول چیزوں پر نہ اپنا وقت صرف کرتے ہیں اور نہ دوسرے معزز سامعین کا اور اپنے بھائیوں کا وقت صرف کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ۔ آج کے سبق میں ہم آپ کو مثال واوی کے پہلے باب وعد یعد، اس باب کے ہم آپ کو انشاءاللہ اجرا کرائیں گے، اس کی تعلیلات کرائیں گے، ہر صیغے کی جہاں پہ قانون جاری ہوا ہے۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ساتھی خیریت سے ہوں گے۔ محترم سامعین، اب جو ہمارے اسباق چل رہے ہیں وہ مثال کے اسباق ہیں۔ تو قوانین تو ختم ہو چکے ہیں ہمارے، انشاءاللہ اب ہم ان قوانین کی اجرا کرانے والے ہیں۔ تو دیکھیں، اجرا مختلف طریقوں سے کروائی جاتی ہے۔ ایک اجرا کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کے سامنے صیغہ جات لکھ دیے جائیں۔ دوسرا اجرا کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے قرآن کریم سے اجرا کرائی جائے، اور تیسرا اجرا کا طریقہ یہ ہے کہ انہی ابواب کو جو صاحب ارشاد الصرف نے ذکر کیے ہیں ان ابواب کی آپ کو اجرا کرائی جائے، اور عموماً پہلے باب کی اجرا کرائی جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے میں آپ کو پہلے باب کی اجرا کرا رہا ہوں۔ امید ہے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو چلے اب ہم شروع کرتے ہیں فعل ماضی معلوم سے، بلکہ صرف صغیر کی میں آپ کو اجرا کرا رہا ہوں۔ صرف صغیر کا پہلا صیغہ وعدہ، وعدہ یعد، وعدن وعدتن، وعدہ یہ تو اپنے اصل پر ہے، اس میں کوئی مثال کا قانون جاری نہیں ہوا، بلکہ اس میں کوئی قانون یہاں پہ جاری نہیں ہوا، نہ مجرد کا اور نہ مثال کا۔ یعدو یہ اصل میں یوعد تھا۔ واو فا کلمے کے مقابلے میں واقع، دیکھیں یوعد کا وزن نکلتا ہے یفعل، تو واو فا کلمے کے مقابلے میں واقع، اور اس کا عین کلمہ مکسور ہے۔ دیکھیں عین کلمہ جو عین کلمے کے مقابلے میں آ رہا ہے، اس کا عین کلمہ مکسور ہے،
تو اس وجہ سے اس واو کو حذف کر دیا گیا یعیدو کے قانون کے مطابق۔ یعیدو کا قانون یہ کہتا ہے کہ مثال واوی مضارع معلوم میں فا کلمے کو حذف کرنا واجب ہے۔ پہلی شرط آپ نے یہ پڑھی ایسا باب ہو جس کا مضارع یفعل کے وزن پر ہوتے۔ دیکھیں اس کا مضارع یفعل کے وزن پر آ رہا ہے اور مثال واوی بھی ہے اور ثلاثی مجرد بھی ہے، تو اس وجہ سے اس فا کو اس کے فا کلمے کو حذف کر دیے گئے، یوعیدو سے یعیدو بنا۔ اگلا صیغہ ہے وعدن، اس میں کوئی قانون جاری نہیں ہو رہا، لیکن یہ جو مصدر ہے وعدن فعل کے وزن پر عیدتن، عیدتن اس میں قانون جاری ہوا۔ عیدتن یہ اصل میں تھا وعدن یا وعدن، آپ اس کو کہہ دیں۔ یہ واو الگ ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ اس میں شمار نہیں، بلکہ یہ مصادر کے بھی درمیان میں جو واو آتا ہے، یا ویسے جب دو چیزیں ذکر کی جاتی ہیں ان کے درمیان جو واو، لیکن یہاں پر یہ جو واو ہے یہ اصلی ہے۔ وعدن اس کا وزن نکلتا ہے فعلن۔ تو آپ لوگوں نے مثال کا جو پہلا قانون پڑھا ہے اس میں آپ نے یہ پڑھا ہے کہ ہر وہ واو کہ جب کوئی مصدر فعل یا فعلتن کے وزن پر ہو، ہاں آپ لوگوں نے قانون یہ پڑھا کہ ہر وہ واو مکسور جو مصدر کے شروع میں آ جائے تو اس واو کی حرکت نقل کر کے ما بعد کو دینا، اور اس واو کو حذف کر کے اس کے عوض آخر میں تائے متحرکہ لانا واجب ہے۔ یہ جو آپ کو الف نظر آ رہا ہے یہ تنوین والا الف ہوتا ہے، تو یہ دیکھیں یہ بن گیا عیدتن، اس کا سکون گر جائے گا جب ہم نے واو کی حرکت اس کو منتقل کی، تو یہ بن گیا عیدتن۔ پھر اس کے آخر میں جو تھا، یہ آپ کو میں قانون ذرا دوبارہ کروا دوں، دیکھیں وعدن تھا یہ اصل میں، تو اس واو کو حذف کر دیا گیا، اس کی حرکت ما بعد کو دے دی، اس کا سکون ختم ہوا، اور پھر اس واو کے عوض آخر میں تائے متحرکہ اقامتن استقامتن کے قانون کے مطابق لائیں، کیونکہ آپ لوگوں نے پڑھا کہ محذوف شدہ حرف کے عوض آخر میں تائے متحرکہ لانا واجب ہے مصدر میں محذوف شدہ حرف کے عوض۔ شرط یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس کی شرط یہ پڑھی محذوف شدہ حرف کے عوض آخر میں تائے متحرکہ لانا واجب ہے۔ شرط یہ ہے کہ التقاء تنوینی کی وجہ سے وہ حرف حذف نہ ہوا ہو، تو یہ بن گیا عیدتن فہو واعدن۔ اگلا صیغہ آپ لوگوں نے پڑھا ہے واعدن، اس میں بھی دیکھیں مثال کا کوئی قانون جاری نہیں ہو رہا، وہ وعیدہ اگلا صیغہ، یہ واو الگ ہے، یہ وعیدہ یوعدو، ٹھیک ہے۔ تو واعدن اس میں کوئی قانون جاری نہیں ہو رہا اسم مثال کا، بلکہ اس میں اسم فاعل کا قانون جاری ہو رہا ہے۔ اسم فاعل کو فاعل کے وزن پر پڑھنا واجب ہے۔ شرط یہ ہے کہ باب ثلاثی مجرد کا ہو، تو یہ باب ثلاثی مجرد کا، اس وجہ سے اسم فاعل فاعل کے وزن پر آ رہا ہے۔ وعیدہ، وعیدہ اس میں ایک قانون جاری ہو سکتا ہے جس کو کہتے ہیں اعیدہ اشاعن کا قانون، تو وعیدہ کو آپ اعیدہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جوازی قانون ہے، آپ اس کو اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں اعیدہ۔ وہ قانون کیا کہتا ہے؟ قانون یہ کہتا ہے کہ ہر وہ واو جو کلمے کے شروع میں آ جائے تو اس واو کو حمزہ سے بدلنا جائز ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس واو کے بعد دوسرا واو متحرک نہ ہو۔ تو دیکھیں واو مضموم ہے، کلمے کے شروع میں آیا ہوا ہے، جب واو مضموم کلمے کے شروع میں آ جائے تو اس واو کو حمزہ سے بدلنا جائز ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس واو کے بعد دوسرا واو متحرک نہ ہو۔ تو دیکھیں اس واو کو ہم نے حمزہ سے بدل دیا تو وہ عیدہ سے اعیدہ بن گیا، اس کے بعد دوسرا کوئی واو متحرک بھی نہیں ہے۔ یوعدو، یوعدو اس میں بھی کوئی قانون جاری نہیں ہو رہا جو آپ نے مثال کے قوانین پڑھے، البتہ اس میں مضارع مجہول کا قانون جاری ہوا یوعدو میں، مضارع مجہول کا۔ آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ مضارع مجہول میں حروف متحرکہ کو حرکت ضمہ نہیں، مضارع مجہول میں ما قبل آخر کو حرکت فتحہ اور حرف عطین کو حرکت ضمہ دینا واجب ہے، تو حرف عطین پر ضمہ اور ما قبل آخر مفتوح ہے، اس میں قانون جاری ہوا مضارع مجہول کا۔ فذاک موعود، موعود،
موعود اس میں بھی مثال کا کوئی قانون جاری نہیں ہوا، ٹھیک ہے، اس میں ثلاثی مجرد کا ایک قانون جاری ہوا ہے، اور اس میں مفعول کا قانون ہے، اس میں مفعول کو مفعول کے وزن پر پڑھنا واجب ہے، تو موعود اس کا وزن آتا ہے مفعول۔ تو دیکھیں اس میں مفعول کا قانون جاری ہوا ہے، شرط یہ کہ باب ثلاثی مجرد کا ہو، باب بھی ثلاثی مجرد کا ہے، اس کے لیے صحیح ہونا ضروری نہیں ہے، چاہے اجوف ہو، ناقص ہو، لفیف ہو، مضاف ہو، محموز ہو، صحیح ہو، بس اس میں مفعول کو آپ مفعول کے وزن پر پڑھیں گے۔ اس کے بعد اگلا صیغہ ہے لم یعد، لم یعد، لم یعد یہ اصل میں لم یوعد تھا، اس میں بھی قانون جاری ہوا یعیدو کا قانون کہ مثال واوی مضارع معلوم میں فا کلمے کو حذف کرنا واجب ہے، شرط یہ کہ ایسا باب ہو جس کا مضارع مکسور العین ہو۔ تو دیکھیں اس کا مضارع مکسور العین ہے، اس کا عین کلمہ مکسور ہے، تو اس وجہ سے اس کا فا کلمہ حذف کر دیا گیا، تو لم یوعد سے لم یعد بنا۔ اگر آپ اس کو فوراً مضارع سے بناتے ہیں یعیدو سے، یہ مضارع اس میں آپ نے پہلے ہی قانون جاری کر دیا تھا یعیدو والا، تو آپ یعیدو سے ایسے بنائیں گے کہ اس کے شروع پر آپ لم جازمہ جہدیہ داخل کر دیں گے، تو جب یہ لم داخل ہو جائے گا تو یہ حروف جزم دیتے ہیں، لم، لما، لام امر، لائے نہیں، ان وغیرہ، تو آپ اس کو ساکن کر دیں گے، لم یعیدو سے لم یعد بن جائے گا۔ لم یوعد اس میں بھی مثال کا کوئی قانون جاری نہیں ہوا، لم یوعد میں کوئی مثال کا قانون یہاں جاری نہیں ہوتا، البتہ اس میں مضارع مجہول کا قانون جاری ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا صیغہ لا یعدو، اگر آپ اس کو سیدھا سیدھا مضارع معلوم سے بناتے ہیں تو آپ یعدو اور اس پر آپ لا داخل کر دیں گے تو لا یعدو۔ اگر آپ یہاں پر اس میں قانون جاری کرنا چاہتے ہیں تو آپ پھر یہ کہیں گے لا یعدو اصل میں لا یعدو تھا، لا یعدو تھا، تو آپ پھر یہیں پر قانون جاری کر دیں یعدو والا کہ مثال واوی مضارع معلوم میں فا کلمے کو حذف کرنا واجب، شرط یہ ہے کہ ایسا باب ہو جس کا مضارع مکسور العین ہو، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا صیغہ ہے لن یعدا، آپ اگر اس کو مضارع سے بناتے ہیں یعدو سے تو اس پر آپ حرف ناصب داخل کر دیں گے، یہ آخر سے نصب دے دے گا، کیونکہ ان، لن، کئی، اذن یہ ایسے حروف ہیں جو آخر سے نصب دیتے ہیں، تو یہ بن جائے گا لن یعدا۔ اور اس میں ایک اور قانون جاری ہوا ہے حروف یرملون کا، نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا آ رہی ہے تو نون ساکن کو حرف یرملون کا ہم جنس کر کے جنس کو جنس میں مدغم کر دیا، پھر ان میں جو حروف یا میم واو نون اس میں غنہ ہوتا ہے اور لر میں غنہ نہیں ہوتا۔ لن یعدا اس میں مثال کا کوئی قانون جاری نہیں ہو رہا، اس میں وہی مضارع مجہول والا قانون جاری ہوا ہے، ما قبل آخر مفتوح اور حرف عین پر ضمہ ہے۔ اگلا صیغہ ہے امر کا، الامر منہ عید، اس سے امر حاضر آئے گا عید۔ اب آپ امر حاضر کو اگر تعیدو سے بناتے ہیں، تعیدو سے، ٹھیک ہے، تو اب اس میں آپ امر حاضر کا قانون لگائیں گے، تائے مضارعات کو حذف کر کے آخر سے وقف کرنا واجب ہے، شرط یہ ہے کہ تائے مضارعات کا مابعد متحرک ہو، تو آپ دیکھیں یہ تائے مضارعات ہے، اس کا مابعد متحرک یعنی حرکت والا ہے، تو ٹھیک ہے، آپ نے تائے مضارعات کو حذف کر دیا اور آخر سے آپ نے وقف کر دیا، تو یہ بن گیا عید، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو بناتے ہیں توعیدو سے، عید کو بناتے ہیں امر حاضر کو توعیدو سے، تو پھر اس میں امر حاضر کا تیسرا حکم جاری نہیں ہوگا، بلکہ اس میں پہلا حکم جاری ہوگا، تائے مضارعات کو حذف کر کے اس کی جگہ حمزہ وصلیہ مکسورہ لانا، تو تائے مضارعات کو حذف کر دیا، اس کی جگہ حمزہ وصلیہ مکسورہ لائے اور آخر سے وقف کرنا واجب ہے، تو یہ بن گیا ایو عید، ایو
عید۔ اب اس میں آپ یعید کا قانون جاری کریں کہ مثال واو مضارع معلوم میں فا کلمے کو حذف کرنا واجب ہے، شرط یہ ہے کہ ایسا باب ہو جس کا مضارع مکسور العین ہو۔ تو یہ دیکھیں، یہ جتنی بھی گردانیں فعل نفی کی، فعل جہد کی، فعل مستقبل کی، امر حاضر کی، امر غائب کی، فعل نہیں کی، یہ جتنی بھی افعال کی گردانیں ماضی کے علاوہ یہ ساری مضارع کی گردانیں کہلاتی ہے۔ تو وہ قانون ٹھیک ہے، یعید کا قانون آپ یہ کہیں گے یہ تو امر ہے اور وہ قانون تو مضارع کے لیے، تو مضارع بھی امر ہی ہوتا ہے، تو اس وجہ سے آپ اس کو حذف کر دیں گے فا کلمے کو، تو یہ بن جائے گا اعید۔ اب دیکھیں حمزہ وصلی کا مابعد متحرک ہے تو حمزہ وصلی کو حذف کرنا واجب ہے، شرط یہ ہے کہ حمزہ وصلی کا مابعد متحرک ہو۔ تو یہاں سے دیکھیں حمزہ وصلی کو حذف کر دیا، حمزہ وصلی قطعی کے قانون کے مطابق، کیونکہ اس کا مابعد متحرک ہے تو یہ بن گیا عید۔ ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو یہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ الامر منہ عید لتوعد اگلا صیغہ ہے، اس میں بھی مثال کا کوئی قانون جاری نہیں ہوا، اس میں مضارع مجہول کا قانون جاری ہوتا ہے۔ لیعد یہ امر غائب معلوم کا صیغہ ہے، آپ اگر اس کو مضارع معلوم سے بناتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو فعل جہد میں طریقہ بتایا، تو یعید سے آپ اس پر یہ حرف جازم داخل کریں گے، لام حرف جازم، تو یہ آخر سے ساکن کر دے گا، یہ بن جائے گا لیعد لام مکسور۔ اور اگر آپ اس کو یوعد سے بناتے ہیں تو پھر اس صورت میں یہاں پر ہی آپ نے یعید کا قانون جاری کرنا ہوگا، جس طرح آپ نے فعل جہد میں کیا۔ لیوعد اس میں بھی کوئی قانون جاری نہیں ہوا۔ والنہی عنہ لا تعد لیوعد اس میں فعل مضارع مجہول والا قانون جاری ہوتا ہے، والنہی عنہ لا تعد، اس کو اگر آپ مضارع سے بناتے ہیں اور یعید کا قانون مضارع میں ہی جاری کرتے ہیں تو پھر لا تعد، یہ تعید سے لا تعد، کیونکہ اس پر حرف جازم داخل ہوا تو اس نے اس کو آخر سے ساکن کر دیا، یہ بن گیا لا تعد۔ اور اگر آپ اس کو بناتے ہیں توعد سے تو اس پر جب آپ نے لا داخل کر دیا حرف جازم، اس نے آخر سے ساکن کر دیا لا توعد۔ اب یہیں پر آپ یعید کا قانون جاری کریں، مثال واو مضارع معلوم میں فا کلمے کو حذف کرنا واجب ہے، شرط یہ کہ ایسا باب ہو جس کا مضارع مکسور العین، تو لا توعد سے لا تعد بن جائے گا جب آپ اس کو حذف کر دیں گے۔ لا توعد وہ بھی مضارع مجہول کا قانون اس میں جاری ہوا ہے ثلاثی مجرد کا، اسی طرح لا یعد اور لا یوعد بھی۔ الظرف منہ موعد، موعد یہ اس میں ظرف کا صیغہ ہے، تو ظاہر ہے اس میں ظرف کا قانون جاری ہوا ہوگا، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ اس میں ظرف کا صیغہ ہو اور اس میں ظرف کا قانون جاری نہ ہوا ہو۔ تو چلے ہم اس میں ظرف کا قانون پڑھتے ہیں۔ اس میں ظرف کو مفعول کے وزن پر پڑھنا واجب ہے، شرط یہ ہے کہ باب صحیح محموز اجوف کا فعل مضارع یفعل کے وزن پر ہو، تو یہ تو باب صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس کے فا کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہے، یہ نہ محموز ہے، اس میں حمزہ نہیں ہے اور نہ یہ اجوف ہے، یہ مثال ہے۔ تو دوسری شرط ہم اور مثال میں مطلقاً ہو، چاہے اس کا مضارع کسی بھی وزن پر ہو، آپ نے اس میں ظرف کو مفعول کے وزن پر پڑھنا واجب ہے۔ تو اس میں ظرف کا قانون حکم نمبر 1 اور شرط نمبر 2، ٹھیک ہے۔ مثال میں چاہے کسی بھی وزن پر فعل مضارع آئے گا، آپ نے اس میں ظرف کو مفعول کے وزن پر لانا ہوتا ہے، یہ بات بھی حل ہو گئی۔ والآلۃ منہ میعاد اگلا صیغہ ہے میعاد۔ آپ دیکھیں وہ واو کہاں چلے گیا جو اس باب میں آ رہا تھا، یہ اصل میں تھا میوعد، میوعد، کیونکہ یہ مثال واو ہے، اس کے فا کلمے کے مقابلے میں واو ہے، تو یہ واو کو یہاں سے بدلا گیا ہے۔ واو ساکن ہے، دیکھیں مظہر ہے، کسی چیز کے ساتھ مدغم بھی نہیں ہے، اور اس کا ماقبل مکسور ہے، تو اس واو کو یا سے بدل دیا گیا میعاد کے قانون کے مطابق، میوعد سے بن گیا میعاد۔ تو اس میں قانون جاری ہوا میعاد کا قانون، جب واو ساکن مظہر غیر مدغم کا ماقبل مکسور آ جائے تو اس واو کو یا سے بدلنا واجب ہے، ٹھیک ہے۔
میعادۃ میعاد میں بھی یہی قانون جاری ہوا. وافعل التفضیل المذکر منہ اوعدو، اوعدو اس میں کوئی قانون مثال کا جاری نہیں ہوا اس کی. اور اس میں ثلاثی مجرد کا ایک ضربنا نمبر 2 کا قانون جاری ہوتا ہے صحیح کا، جو آپ نے قوانین پڑھیں. 4 حرکتیں پے در پہ آ رہی تھی، ان میں سے ایک حرکت کو حذف کر دیا گیا. والمؤنث منہ وعدا، وعدا یہ ضربہ کی طرح، آپ اس کو اعدا بھی پڑھ سکتے ہیں. اور اس میں قانون جاری ہو سکتا ہے اعدہ شاہن کا قانون. وہ قانون یہ کہتا ہے کہ جب واو مضموم کلمے کے شروع میں واقع ہو جائے تو اس کو حمزہ سے بدلنا جائز ہے. یہ واو مضموم ہے کلمے کے شروع میں واقع، تو آپ اس کو حمزہ سے بدل سکتے ہیں. وعدا سے آپ اعدا بھی پڑھ سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ واو کے بعد دوسرا واو متحرک نہ ہو، اس واو کے بعد کوئی دوسرا واو متحرک بھی نہیں ہے. وفعل التعجب منہ ما اوعدہ و اوعد بھی و وعدا، ان 3 صیغوں میں فعل تعجب میں کوئی قانون جاری نہیں ہوا. تو یہ آپ کے سامنے باب اول جو مثال کا پہلا باب ہے وعدہ یعدو، یعنی ضربہ یضرب کے وزن پر جو باب آتا ہے وعدہ یعدو، فعل یفعل، اس باب کی آپ کے سامنے اجرا کی گئی. اور جو قوانین اس میں جاری ہو رہے تھے ان قوانین کی آپ کے سامنے وضاحت کی گئی. امید ہے کہ یہ آج کا سبق آپ کے لیے بہت مفید ہوگا. اگر آپ کو ہمارے اسباق اچھے لگتے ہیں تو آپ نے لائک کے بٹن سے اور کمنٹ سے ہمیں آگاہ کر دینا ہے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.